بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپ کو پتہ ہے الیکشن ہونے جا رہا تھا، لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکا. اب الیکشن کب ہوگا اور کون الیکشن لڑے گا، کون نہیں لڑے گا، آگے کیا نیا ان کا اہتمام ہے، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، یہ بتائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید بھاگڑ صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے ہم یہ جانیں گے. السلام علیکم جناب بھاگڑ صاحب. وعلیکم السلام جناب. باگڑ صاحب، اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا الیکشن تو پوسٹ پون ہو گیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا. جی اب الیکشن کون لڑ رہا ہے، کون الیکشن سے بھاگ گیا، تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ اس میں مانگڑ صاحب جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے اس 40,000 سے زائد ممبران جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے ان کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کی ہے. اللہ کرے ان کو کچھ مل بھی جائے. ہاں، بس یہ ہماری دعا ہے کہ لیکن ہمارا کام ہے اعلیٰ حکام تک بات پہنچانا، حقائق کو سامنے رکھنا. باقی اداروں نے کام کرنا ہے جو کہ نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ کام ان کو کریں کرنا گے. پڑے گا، ایکشن لینا پڑے گا. انشاءاللہ ان کو کرنا پڑے گا اور وہ ایکشن ان کو لینا پڑے گا، اور یہ جو ممبران ہے سوسائٹی ان کو ضرور اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. ابھی تازہ ترین اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کو الیکشن کو ریوائز کر دیا. پہلی بات، الیکشن کمیشن کو جو لسٹ دے گی تھی اس میں تبدیلیاں آئی، جو ایڈمنسٹریٹر مہین حسن صاحبہ نے بنائی اس میں تبدیلیاں کافی کی گئی. اور اس کے بعد ایک اور ایشو یہ رہا کہ عدالت سے سٹے بھی تھا، جس کی اب آئندہ تاریخ جو ہے 20 تاریخ ہے. صحیح. سٹے یہ تھا نا کہ الیکشن نہ کروایا جائے. ہاں، الیکشن نہ کروایا جائے. سٹے اسی بھی تھا کہ الیکشن نہ کروایا جائے، لیکن سٹے سے پہلے جو ہے آرڈر اس الیکشن کمشنر کا آ گیا، زیر صاحب کا آ گیا کہ وہ الیکشن کو ریوائز کر رہے ہیں تو دوبارہ اس کے لیے اناؤنس کیا جائے گا وہ چیزوں کی. لیکن جو سٹے ہوتا ہے یار، جو قانون ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسی تھی پوزیشن برقرار رہے گی، یعنی ریوائز بھی نہیں کر سکتے، وہ سٹے ہی نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ویسے اس کے اوپر کسی ہمیں لیگل جو ہے نا کسی ماہر قانون دان کی رائے لینی چاہیے کہ یہ کس طرح ہو گیا، کیونکہ ایک سٹے موجود تھا. سٹے کے اوپر الیکشن ریوائز کس طرح ہو گیا؟ اچھا، اس میں جو الیکشن والی ان کی جو ہیئرنگ چل رہی تھی، وہ سیکرٹری جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں جن کے پاس چارج تھا وہ جو کر رہی تھی، اسی روز سٹے کی بھی اپلیکیشن تھی. اب سٹے کے آرڈر سے ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن نے اپنا آرڈر کر دیا، اس کے بعد سٹے کا بھی آرڈر آ گیا. یعنی پہلے الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے ریوائز کا، جی ہاں، پھر تو پھر سٹے کا، اس کے بعد پھر سٹے کا بھی آرڈر آ گیا. سٹے کی کیونکہ ایک دن قبل تاریخ تھی، اس کو غالباً منڈے کو، تو وہ تاریخ چلے گی ہے 20 کو. اب الیکشن کی جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب سی ہو گئی ہے. اب جو پارٹیاں اس میں الیکشن لڑ رہی تھیں، جن کے بارے میں آپ نے اور میں نے مل کے کچھ انکشافات کیے کہ وہ کتنے مہان ہیں اور کوآپریٹو اس جو اسلام آباد کوآپریٹو ہے سنا ہے آپ کے انکشافات کے بعد وہ بھاگ بھوگ گئے الیکشن سے. جی، اب ابراہیم بلوچ صاحب تو اپنے آبائی علاقے میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو بلوچ صاحبان ہیں ڈیرہ غازی خان والے جناب اسٹاک لینڈ اینڈ کمپنی، وہ پتہ چلا ہے کہ واپس آ گئے ہیں اور وہ آپس میں کچھ میٹنگیں کر رہے ہیں کوئی لاہور والی پارٹیوں کے ساتھ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم اپنا مال بچا سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم جس طرح ابھی اینٹی کرپشن نے اس پہ کارروائی کا آغاز کر دیا. ایف آئی اے اس پہ آلریڈی اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک نوٹس جاری کیا، اس کی بھی 19 تاریخ ہے. اس میں انہوں نے فاٹا کو بھی پارٹی بنایا ہے، ان سے بھی ریکارڈ مانگا ہے، اٹک سے بھی مانگا ہے، اس سے جو متعلقہ اس کا بنگو موزے کا جو پٹواری ہے اس سے بھی ریکارڈ طلب کیا ہے. تحصیل فتح جنگ سے بھی اس اسلام آباد کوآپریٹو کے حوالے سے انہوں نے ریکارڈ مانگا. بڑی لمبی چوڑی جو ہے نا لسٹ اس میں ہے. اس میں پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا ایف آئی اے کا، ایف آئی اے نے ریکارڈ مانگا تو اس وقت کیونکہ ایڈمنسٹریٹر تھیں مہین حسن صاحبہ، تو انہوں نے ریکارڈ جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بچ کچھ دیا کچھ نہیں دیا، کیونکہ مہین صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ ان کا پورا سٹاف جو ہے جو نیچے ان کے کام کرتا ہے وہ سارا ان کا لینڈ سٹاک والا کو رانا فرید کا اہلکار بنا ہوا ہے. وہ سارے کچھ ان سے پیسے لے رہے ہیں، کچھ ان سے پھیلے لے رہے ہیں. ان کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کہیں گے تو وہ نام بھی ہم ڈسکلوز کر دیں گے. اور مہین صاحبہ کو جو ہے نا اس بارے میں ہم آگاہ بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک اچھی افیسر ہے، اس کے نوٹس میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ مجھ سے بہر سے کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ جو اس کا جو سٹاف ہے وہ بڑا دانشور اور بڑا
مہارت رکھتا ہے جلد سازی میں. آپ نے یہ بھی تو انکشاف کیا تھا نا کہ آپ کو یاد ہو کہ میڈم ماہین کے پاس جو ہے بے شمار انکوائریز پڑی ہیں اس سوسائٹی کی. بالکل سینکڑوں انکوائری پڑی ہیں. تو اب پھر اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتی وہ؟ اس میں جو بریفنگ ہے وہ کس کی ہے, سرکل رجسٹرار کی ہے یا ان کے اپنے سٹاف کی کچھ ان کو بریفنگ ہے کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. حالانکہ وہ سینکڑوں اپلیکیشن ہے, ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا, ان کے پاس سینکڑوں اپلیکیشنیں پینڈنگ پڑی ہیں, اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, کوئی انکوائری نہیں ہو رہی, کوئی اس پہ فینڈنگ معین صاحبہ کی طرف سے نہیں آ رہی. یہ بھی تو ایک لمحہ فکری ہے نا کہ کیوں اتنے ٹائم سے ان کے پاس انکوائریاں ہیں تو کیوں اس پہ وہ نہیں آ رہی. جو ایک لسٹ تیار ہوئی, ووٹر لسٹ جو تیار ہوئی, وہ پچھلی لسٹ کو بالکل نظر انداز کر کے انہوں نے ایک نئی لسٹ متعارف کروائی جس میں جو منیر اینڈ کمپنی ہے لینڈ سٹاک والے, انہوں نے وہ لسٹ مرتب کی تھی جس میں عزیر صاحب نے الیکشن کمشنر نے 300 زائد جو ہے وہ ووٹ نکالے, جعلی ووٹ کر کے نکال دیے تھے. ابھی بھی اس میں 60 سے زیادہ ووٹ جو ہیں ابھی بھی وہ ووٹ ہیں جو جن کو آپ جعلی بھی کہہ سکتے ہیں, وہ جو جن کی فائلیں ٹرانسفر ہی نہیں تھی, وہ صرف فائلوں میں انہوں نے نام رکھ دیے تو لگا دیے. جو لسٹ ہے اس میں جو رانا فرید کے بھائی کو جو نائب صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, بالکل ان کا بھی تو اپریل میں ووٹ بنا ہے نا, تو اس کا بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ جی بالکل, کیوں نہیں ہوگا, اس پہ بھی کارروائی ہوگی. اور ان کے جتنے یہ انہوں نے, اب تو الیکشن وہ ختم ہو گیا نا, ویسے بھی اگر وہ الیکشن یہ رکھتے یا بیئر مارکیٹ میں جو چیزیں چل رہی تھیں, رانا فرید اینڈ کمپنی تو یہ کہتی تھی کہ یہ الیکشن تو ہے ہی نہیں, یہ تو ہم نے مینیج کیا ہوا, الیکشن کمشنر ہمارا اپنا ہے. جو معین صاحب ہیں ان کے بارے میں بہت سی عجیب سی باتیں ہیں کہ کروڑوں روپے ہم نے اس کو دیے ہوئے ہیں. جو رانا فرید ہے نا, اس سے سوسائٹی تو ٹھیک ہے نہیں چلتی, اس کی سوسائٹی ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس میں نیب کے کیس بن جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر توجہ ان کے اپنے اکاؤنٹ پہ اور سوسائٹی کے اکاؤنٹ پہ ہوتی ہے. لیکن سوسائٹی کا الیکشن وہ 2 نمبر طریقے سے جیتنا جانتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, لڑنا بھی جانتے ہیں, 2 نمبر طریقے سے جیتنا بھی جانتے ہیں, پیسے ادھر ادھر کرنا, پلاٹ ادھر ادھر کرنا بھی ان کے اوپر اخیر ہے. آپ کو پتہ ہے کامرس منسٹری کے 900 پلاٹوں والا ان کے اوپر کیس بنا تھا. 900 پلاٹ, یہ 900 پلاٹ جو ہیں آپ دیکھ لیں اربوں روپے مالیت کے تھے, اس میں کمرشل کتنے تھے, ریزیڈینشل کتنے تھے. اب یہ اپنے بھائی کو یہاں پہ اتار رہے ہیں. بالکل. تو اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ کیا کیا ہوگا مہدی شاکر نے, کیا کیا ہوگا سردار رفیق نے, وہ تو معصوم نظر آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جس رانا فرید کی بات کر رہے ہیں نا, رانا فرید, میں اگر مانگٹ صاحب اس کو رانا فرید کو میں تھوڑا سا یاد کرواؤں کہ 2011 میں جب رانا فرید یہ کامرس سوسائٹی کے الیکشن لڑنے کے چکر میں تھا تو اس نے ایک ڈسٹرکٹ کورٹس کے ایک اہلکار کو ہائر کیا اور اس کو G9 میں اپنے ایک آفس لے آیا. اس میں جو پرانی جتنی فائلیں تھیں ان کو ٹرانسفر کر کے جیلی اسٹام ان کے ساتھ لگا کے ممبرشپ کی گئی تھی. اچھا, وہ ممبرشپ, اس جیلی ممبرشپ پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ مہارت تو رکھتا ہے نا الیکشن جیتنے کی, اس جیلی ممبرشپ پہ بھی اس نے کامرس سوسائٹی کا الیکشن جیتا اور اسی کو سسٹم کو آگے چلاتے ہوئے کلچر کو سمجھتا ہے. صحیح, وہ اس میں کوئی شک نہیں, وہ سمجھتا. اب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب انتظامیہ کے نام پہ کروڑوں کی دہاڑیاں وہ لگا رہا ہے. لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے اس نے 1 کروڑ سے زیادہ پیسے لیے ہیں, 1 کروڑ 80 لاکھ کوئی کہتا ہے, کوئی 1 کروڑ 70 لاکھ کہتا ہے کہ انتظامیہ کے نام کے لیے ہم سے پیسے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے, میں نے انتظامیہ کو دینے ہیں. میں حیران ہوں اس بات سے. دیکھیں کہا ہوگا مارکیٹ میں باتیں چلتی بھی رہتی ہیں لیکن اس چیز کی رسیدیں تو کوئی نہیں نہ ہوتی. ہاں نہیں, رسید تو اس بات کی کوئی نہیں ہوتی نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے 1 ٹکا نہ لیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے 5 کی بجائے 10 کروڑ لیا ہو. نہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سارے عام کہہ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ جو پیسے 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ دینے والا ہے وہ ان کی سوسائٹی کامرس سوسائٹی میں پہنچ گیا. جو اس کے بھائی صدر ہیں وہاں پہ رانا وحید صاحب, وہ موجود تھے دفتر میں. رانا فرید بذات خود وہاں پہ آفس میں موجود تھا. تو اس بندے نے ان کی وہ کتے والی کی, وہ گال گلوچ ان کو کی کہ مجھ سے جو انتظامیہ کے نام پہ یا باقی کے نام سے مجھ سے جو پیسے لیے وہ میرے واپس کیوں نہیں کرتا. تو انہیں میرے پیسے لے کے میرے ہی بیٹے کو تو انہیں نااہل بھی کروایا اور مجھ سے پیسے بھی لیے. اب عجیب بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہ جو جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں, اگلے پروگرام میں اس کا میں نام بھی ڈسکلوز کر دوں گا, اس کا بیٹا جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہا تھا. اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے اور رانا فرید اینڈ کمپنی نے ریجیکٹ ہوئے کاغذ اسٹیپل میں بند کر کے الیکشن کمشنر کے سٹاف سے لے کے ان کو یوں ٹیبل پہ پھینکے. انہوں نے کہا لو تمہارے آرڈر آ گئے, تم اب کھلی کمپین کرو جناب, تم کھلے جناب ناچو گاؤ, اب تم پکے سیکرٹری ہو. وہ اس بندے نے وہ لیٹر نہ کھولا نہ, وہ اسی طرح لیٹر لے کے اپنے دفتر آ گیا
اور اب وہاں پہ جو ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کو اسی طرح جس طرح رانے فرید اینڈ کمپنی نے اس طرح لیٹر ان کے سامنے پھینکا تھا تو اس نے اسی طرح لیٹر جو ہے نا اس کے سامنے پھینکا ٹیبل پہ، لو جی میری منظوری ہوگی الیکشن لڑنے کی، اب میں سیکٹری کا الیکشن لڑوں گا۔ ان میں ایک سیانا بندہ تھا، اس نے کہا کہ یار یہ لیٹر جو ہے اس کو کھول کے دیکھو تو صحیح۔ وہ جب انہوں نے لیٹر کھول کے دیکھا تو وہ اس کے ریجیکشن کا لیٹر تھا، وہ ڈاکومنٹس اس کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے بلکہ ریجیکٹ ہوئے تھے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا۔ بقول اس کے وہ کہتا ہے اس کا بھی میں نے 20 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ واہ رانا صاحب واہ، تو یہ مہارت ہے، اب اس کو داد نہ دیں تو داد دیے بغیر رہا جا سکتا ہے؟ منگر صاحب کے اتنی مہارت، اور پھر اگلی پوری رات انہوں نے جناب اس کا فون نہیں سنا ہاں رانا صاحب نے۔ صبح انہوں نے فون سنا کہ میں کہیں مصروف تھا تو اس وجہ میں کہا لیں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا وہ جو تو نے لیٹر دیا ہے مجھے وہ تو ریجیکشن کا لیٹر ہے۔ اچھا وہ مجھے پتہ لگ گیا تھا، بعد میں تو میری ادھر الیکشن کمیشن سے بات ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں آپ اپیل میں چلے جائیں، اپیل میں اوکے ہو جائے گا۔ ان کو ایک نئی راستہ دکھایا، اور پھر کہا کہ اب تھوڑے سے پیسے جو ہے نا فلاں بندے کو اور دے دینے ہیں تو وہ اپیل میں تمہارے منظوری ہو جائے گی۔ اپیل کون سی مانگٹ صاحب، آپ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو۔ رانا فرید ویسے میں جو آپ کو بتایا نا، ویسے یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی دائی ہے لیکن کرپٹ دائی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ صرف پیسہ اکٹھا کرنے کا مہر ضرور ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جس 2 نمبر طریقے سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے اس میں پھنسا کس طرح جا سکتا ہے۔ ہاں جی، پھنسا بھی تو تھا نا یار، پھنسا اور نیب کا وہ ہے، اور پھر لوگوں کی بددعائیں کھلا لیتا ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ابراہیم بلوچ لڑ رہا ہے اور وہ جو منیر بلوچ اینڈ کمپنی تھی ان کی کیا پلاننگ ہے؟ اچھا، ان کے بارے میں نا ذرائع نے بڑا ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ ہمارے پروگرام کے بعد کچھ چیزیں جب منظر عام پہ آئیں، لوگوں کو کچھ پتہ لگا، تو ابراہیم بلوچ صاحب تو بالکل ہی ذرائع کا کہنا ہے تو وہ تو مکر ہی گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا مال ہے نا اس کو لیگل کر دو، الیکشن جانو، تم جانو، جس کو مرضی لے آؤ، میں تائید کروں گا، میں معافی دو، مجھے معافی دیں، میں الیکشن نہیں لڑتا۔ اب منیر اینڈ کمپنی جو لینڈ سٹاک والے ہیں ان کو خطرہ ہے کہ انہوں نے جب ان کے پاس یہ سوسائٹی کا چارج رہا تھا، جنرل سیکرٹری رہا اس کا بھائی علی بلوچ منیر کا، تو انہوں نے بھی بے شمار مال نکالا اور جیلی فائلیں اور اس طرح کی انہوں نے بنائی۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ایف بی آر والے معافی دیں گے بلوچوں کو؟ نہیں، ایف بی آر والے تو اب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے، ان کے لیے آسانی بھی ہے اگر وہ اس پہ کوئی تھوڑا سا بھی کام کرنا چاہیں۔ ان میں سے علی بلوچ کی یا منیر بلوچ کی ایک فائل یا ابراہیم بلوچ کی ایک فائل نکال لیں نا، اس پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ان کی کہ کس طرح سے ہے۔ تو یہ ایف بی آر کو تو یقیناً اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ایسے جو مگر مچھ ہیں جو غریب لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں، ابراہیم بلوچ اب صدارت میں نہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا ڈبہ بنا دیا جائے، ان امپوز الیکشن کر دیا جائے جس میں کوئی بھی بندہ الیکشن نہ لڑے، ان اپوز الیکشن ہو۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ مہدی شاکر اور سردار رفیق کو دوبارہ لانے کے لیے کوئی ایسا ماحول بھی بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا کام کرتے تھے، حالانکہ وہ کام نہیں کرتے تھے، کام ڈالتے تھے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے، ابھی تک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ پارٹیاں لاہور والی یا باقی ساری جتنی ہیں نا، خود ساختہ جلاوطنی کاٹ رہے ہیں نا دونوں، خود ساختہ، بالکل اس میں وہ کوئی کہہ شک رہے ہیں نہیں۔ کہ ہمارا استقبال ہو، ہمیں بلائیں، لوگ روئیں ہمیں ہمارے لیے، پھر ہم آئیں گے۔ اب جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، اب یقین کریں مانگڑ صاحب، یہ جتنے ان کے ساتھ پراپرٹی مافیا یا پراپرٹی ڈیلرز یا لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے نا، اب سارے وہ ایک پیج پہ آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار وہی بہت مہان تھے، ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، ان کے دور میں ہم نے اتنا کاروبار کیا، اتنے کروڑوں روپے ہم نے اکٹھے کیے، اتنے کمائے، اگر وہ آ جائیں تو کیا سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، وہی دوبارہ جو ہے نا مارکیٹ میں آ جائیں، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ لیکن اس میں جو لینڈ سٹاک والے ہیں وہ کچھ شرطیں عائد کر رہے ہیں کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہمارا جو مال ہم نے نکالا ہے یا ہم نے جو حاصل کیا ہے اس کو کم از کم جو ہے نا نہ چھیڑا جائے، ہمیں اس چیز کی جو ہے نا کوئی گارنٹی دی جائے تاکہ ہمارا وہ مال جو ہے نا وہ ہضم ہو جائے۔ باقی انٹری کیپشن والا آپ نے ذکر کیا، انٹری کیپشن نے بھی ان کو طلب کر رہا ہے، اب 19 تاریخ ہے اس کی، اس میں بھی اٹک، فتح جنگ، منگو، سارا ریکارڈ انہوں نے، اور ایف آئی آئی میں تو پہلے ہی چل رہا ہے، ایف آئی آئی پہلے چل رہا ہے۔ اب مہین بلوچ کی، مہین احسن صاحبہ کی بات ایڈمنسٹریٹر کی دوبارہ آئی، کیونکہ اب ریکارڈ کیونکہ سوسائٹی کا مہین صاحبہ کے پاس ہے، اور ان کا سٹاف جو ہے وہ سارا اہلکار ہے اس کا، بظاہر تو مہین صاحبہ کا ہے لیکن وہ منیر بلوچ اور رانے کے پے رول پہ ہیں۔ اب یقین کریں مانگڑ صاحب، کبھی آپ آفس میں جائیں،
رانا فرید کا نام لیں تو کوئی ایسا بندہ چوکیدار سے لے کے اوپر تک نہیں ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بھی رانے نے کہا تھا کہ آپ کو میں پھیلے دوں گا، مجھے بھی کہا تھا. تو کمال مہارت ہے اس وہ بندے کاغذ کی. کا ایک ٹکڑا ہے وہ دینا ہے، تو اس کے ذریعے اگر کام ہو جائے، کون سا اس کاغذ کے ٹکڑے پہ ان کو پلاٹ ملنا ہے. بالکل سیکھا. بہت شکریہ جناب جاوید باگڑ صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے، اور میں جو سرکاری اداروں میں کام کرنے والا چھوٹا سٹاف ہے، کوئی بھی اگر آپ کو کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا آ کے کوئی عہدیدار کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایک فائل دے دیں گے، تو کبھی ان کے چکر میں نہ آئے. وہ فائل ہی ہوتی ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس نے آپ کی زندگی نہیں بدلنی. اور مجھے پتہ ہے وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ 6 مہینے بعد یہ کروڑ کا 1.5 کروڑ کا ہو جائے گا. وہ نہیں ہوگا. وہ سوائے اس کو کہ آپ کو استعمال کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑا لانجا جو ہے وہ آپ کے گاٹے پہ فٹ کر دیں. تو اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے. فی الحال شمشاد مانگٹ اور جناب جاوید باگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.